کیونکہ ہم جب اللہ کو دیں گے اس نیت سے کہ اللہ کو قرض دے رہے ہیں. بھائی جو سیٹھ آدمی قرض مانگ رہا ہو نا محلے میں, اس کو تو سب جا جا کے قرضہ دیتے ہیں, بولتے ہیں آج اس کو ضرورت پڑی ہے اس کو دو, کیونکہ اس کے پاس پیسہ تو بہت ہے, کل ہمیں ضرورت پڑے گی تو یہ ٹھیک ٹھاک دے گا. دیکھو غریب آدمی کی مدد کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں کہ اس کمبخت کی معذرت, کمبخت یعنی لوگ جس کو کمبخت سمجھتے ہیں, غریب کمبخت نہیں ہوتا, یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کمبخت کو پیسے دے بھی دیے تو یہ کرے گا کیا میرا. تو دنیا دار آدمی تو کہتا ہے کہ یار اس کو کیا, علاقے کے ناظم بیمار ہو سب عیادت کے لیے جاتے ہیں نا, کونسلر بیمار ہو جائے سب جاتے ہیں عیادت کے لیے, سب فون کر کے خیریت پوچھتے ہیں, اس لیے کہ بھائی اس کی خیریت پہ بڑا ثواب ملے گا دنیا میں, کیونکہ یہ ٹھیک ہوگا تو یہ بڑا نوازے گا, اس کے بعد پیسہ بہت ہے, آج اس کو ضرورت ہے دے دو, تو وہاں تو سب کرتے ہیں. تو بھائی یہی اللہ کے بارے میں سوچ لیا کرو, اللہ سے بڑا ستار اور اللہ سے بڑا خزانوں کا مالک کوئی بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ دو مجھے قرضہ, اور یہ بھی قرضہ مانگ رہا ہے جیسے گویا اللہ کو ضرورت ہو. قرضہ تو وہ مانگتا ہے نا جسے ضرورت ہوتی ہے, تو گویا اللہ کہہ رہے ہیں مجھے ضرورت ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں نے روزی. یہ سب فرضی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھانے کے لیے اور ہمیں ابھارنے کے لیے اللہ نے بیان کیے ہیں کہ گویا قرضہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے بڑی سخت ضرورت پڑ گئی ہے. قرضہ تو جب لیا جاتا ہے نا, حال کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑی شدید ضرورت ہے پیسوں کی, بہت ساری مخلوق ہے, میں نے وعدہ تو کر لیا سب سے کہ سب کو رزق دوں گا, لیکن بہت سارے لوگ بھوکے تڑپ رہے ہیں, وہ کیا کہیں گے اللہ تو نے ہم سے وعدہ کیا دے نہیں رہا. تو اللہ مالداروں سے پیسہ مانگ رہے ہیں, نکالو پیسہ نکالو, مجھے قرض چاہیے فی الحال دے دو, میں پھر بعد میں جب دے دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی تو دو نا. اور ہم یہاں کنجوس بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں دوں, میرا پیسہ میں نے کمایا کیوں دوں, تو دے دو میرے بھائی اللہ کو. لوگ کہیں گے کہ نام تو اللہ کا لیا جا رہا ہے, چندہ مولانا لوگ لیتے ہیں. تو مولانا کو نہ دو, آپ اپنے سب سے پہلے قریبی رشتہ دار کو دو. اور مولانا اگر مانگ رہا ہے, اگر فراڈی ہے تو نہ دو, اگر فراڈی نہیں ہے تو اپنے لیے تو نہیں مانگ رہا نا, وہ تو غریبوں کے لیے مانگ رہا ہے. تو جس پر اعتماد ہے, سب سے پہلا تو صدقے کا محل کیا ہے, اپنے قریبی رشتہ دار, خود ان کو پیسے دیا کرو. اور رشتہ داروں میں تو اگر کوئی غریب نہ بھی ہو تو بھی لفافے میں پیسے ڈال کے دے دیا کرو اس کو, کیونکہ رشتہ دار کو ہدیہ دینا اس میں ڈبل ثواب ہے. نبی نے فرمایا کہ ایک تو صدقے کا ثواب ملے گا, دوسرا رشتہ داری جوڑنے کا ثواب. اسلام میں کتوں سے محبت کا حکم نہیں ہے, اسلام میں رشتے جوڑنا, انسانوں کے رشتے, کتوں پر محبت کا نہیں, احسان کا حکم ضرور ہے. یہ نہیں کہ کتوں سے آپ کتا پنا شروع کر دیں جا کے, ہاں وہ کہے گا میں تو کتا ہوں, تو نے بھی کتا پنا شروع کر دیا. کتوں کا خیال کریں, کوئی بیمار ہو تو علاج کریں. نبی نے فرمایا ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. احسان ضرور کریں, محبت کتوں سے بھی کرنے میں حرج نہیں ہے, لیکن زیادہ کس سے ہونی چاہیے, انسانوں سے, ٹھیک ہے نا. جانور سے بھی محبت ٹھیک وہ ہو جاتی, گدھا بھی پالو گے تو محبت ہو جاتی ہے اس سے, لیکن پہلے کون ہے, تو اسلام کہتا ہے رشتہ داری, جگہ جگہ رشتہ داری, خونی رشتے, بھائی بہن کے رشتے, باپ ماں کے, ماموں خالہ پھپھی, یہ رشتے جوڑنے ہیں رمضان میں. تو ان کو کھلائیں, اور کھلانے کا طریقہ کیا ہے, لفافے میں پیسے ڈالے, بھائی کو گفٹ, یہ لو بھائی. وہ پہلے تو بے ہوش ہو جائے گا, وہ بولے گا پتہ نہیں امام مہدی تو نہیں آ گئے کہیں, کیونکہ آج ہمارے یہاں یہ رواج ہی ختم ہو گیا. بہن کو پیسے پکڑا دو, چلو پیسے نہیں دیتے یار, اس کی وراثت دے دو اس رمضان میں. جو حضرات بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھے ہیں, صرف اتنا کر لینا اس رمضان میں کہ ان کی وراثت ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں, تو بھی بڑی بات ہے. اللہ کا حکم سمجھ کے کہ اللہ نے عورت کی وراثت کھانے سے, بولتے کیوں نہیں, یہ بولنے میں بھی ڈر لگ رہا ہے, وراثت کھانے سے منع کیا ہے. دے دو, دل بڑا رکھو, دینے والا اللہ کو پسند ہے, بھیک مانگنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. تو ہمارے نبی سے زیادہ غریب کون ہوگا. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں رمضان میں سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے, تو ہم بھی تھوڑا سا سخاوت کا دریا بن جائیں, اپنے غریب رشتہ دار کو لفافے میں چپکے سے جا کے پیسے بولو پکڑا دیں. اور اگر زکاتیں نکالنی, خاندان میں کوئی غریب مارکیٹ میں مل ہی نہیں رہا, تو پھر ٹھیک ہے, آپ مسجد کے جو بھی آپ کے امام ہوں, جو قابل اعتماد ہوں, ان کو بھی جا کے آپ دے سکتے ہیں. کیونکہ ائمہ کرام یا علماء کے عوام سے روابط ہوتے ہیں, تو روابط کی وجہ سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں ضرورت زیادہ ہے, ان کے ذریعے بھی تقسیم کی جا سکتی ہے. قابل اعتماد اگر ٹرسٹ ہو اور قابل ٹرسٹ ہو تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے.